نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپ اردو پوائنٹ کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شفیق احمد مجددی۔ آج ہمارا سلسلہ امام ربانی قیوم زمانی حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تعلیمات اور آپ کے فضائل و مناقب انشاءاللہ العزیز اس چینل پر قسطوار آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے جس میں امام ربانی قیوم زمانی حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت اور آپ کی ولادت باسعادت سے قبل نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مختلف اولیاء کرام بزرگان دین نے آپ کی جو بشارتیں اس امت کو عطا فرمائیں ان کا مختصر احوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ویسے تو یہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ ان اللہ یبعث فی هذه الامت علی رأس کل مئات سنۃ من یجدد لها دینہا، کہ اس امت کا یہ امتیاز ہے کہ اللہ رب العالمین ہر صدی کے بعد ایک مجدد بھیجے گا جو اس دین متین اور دین اسلام کی تجدید کرے گا۔ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو خبریں ارشاد فرمائیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعث اللہ رجلا علی رأس 11 مئۃ سنۃ وهو نور عظیم اسمہ اسمی بین السلاطین الجابرین ویدخل بشفاعتہ رجال او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو روضۃ القیومیہ میں روایت کیا گیا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 11ویں صدی کے آغاز میں 2 جابر بادشاہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور ہزاروں انسان اس کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد گرامی جو حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکون رجلا فی امتی یقال له صلہ یدخل الجنت بشفاعتہ کذا و کذا، کہ میری امت میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کو صلہ کہا جائے گا، اور اس کی شفاعت سے ہزاروں لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ خوش نصیبی ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کی کہ جن کی آمد کی بشارتیں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں، اور اولیاء امت نے آپ کے نور کا مشاہدہ کیا تو اپنے مریدین کو امام ربانی مجدد الفسانی کی آمد کی خبریں دیں۔ حضرت سیدنا حضور غوث الثقلین غوث سمدانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ
ایک دفعہ جنگل میں مراقبہ فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ اچانک ایک نور ظاہر ہوا ہے جس سے سارا عالم منور ہو گیا ہے، اور آپ نے عرض کیا تو القاء ہوا یہ اس شخص کا نور ہے کہ آپ کے 500 سال کے بعد جب دنیا میں شرک اور بدعت پھیل جائے گا تو یہ شخص آ کر دنیا سے شرک اور الحاد کا خاتمہ کرے گا اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نئی زندگی اور تازگی عطا فرمائے گا، اور اس کی صحبت میں جو آئے گا اسے سعادت اور فیروز بختی ملے گی، اور اس کے جو خلفاء ہیں وہ بارگاہ احدیت کے صدر نشین ہوں گے۔ چنانچہ حضور غوث العالمین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کے بارے میں یہ القائے غیبی سنا تو اسی وقت اپنا خرقہ خلافت اتار کر اپنے شہزادے حضرت سیدنا عبد الرزاق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، اور ساتھ یہ وصیت فرمائی کہ یہ میرا خرقہ خلافت جو فیوز و برکات سے مملو ہے یہ امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق آپ کا خرقہ خلافت آپ کے پوتے حضرت پیران پیر کے پوتے سید سکندر شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سن 213 ہجری میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے حوالے کیا۔ تو اس طرح کی بے شمار خوشخبریاں آمد سے پہلے بزرگان دین نے امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمائی، اس لیے کہ امام ربانی مجدد الفسانی تشریف لانے والی کوئی عام ہستی نہیں تھے، بلکہ ان کو تجدید کی دنیا میں 1000 سالہ مجدد کہا جاتا ہے، اور 100 سال تک تو مجدد تشریف لاتے رہے، کوئی 1 صدی کا مجدد ہے، لیکن امام ربانی مجدد الفسانی آپ کا جو لقب ہے مجدد الفسانی یہ آج تک امت میں صرف آپ ہی کے حصے آیا ہے، کسی اور شخص کے لیے یہ لقب نہیں بولا گیا، اور یہ لقب یقیناً آفاقی لقب ہے، قدرتی آپ کو یہ اعزاز دیا گیا ہے کہ اس امت میں حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 سال کے مجدد ہوئے ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے کہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ 14 شوال المکرم بروز جمعۃ المبارک سن 971 ہجری کو سرہند کی زمین پر آپ کا میلاد ہوا، آپ کی ولادت ہوئی، اور حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت کے بعد میں ایک دن اپنے حال میں مستغرق تھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرے گھر میں اللہ رب العالمین کے جلیل القدر اولیاء تشریف فرما ہے، اور ایک دوسرے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندو آؤ شیخ احمد کی زیارت کرو، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے خزینہ رحمت عطا فرمایا ہے، اور جو ان کی زیارت کرے گا اللہ رب العالمین اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور آپ کے والد ماجد حضرت مخدوم سیدنا عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے گھر میں حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، سید الانبیاء تاجدار کائنات علیہ تحیت و ثنا اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور کثیر تعداد میں اولیاء کرام میرے گھر میں جلوہ گر ہیں، اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دی جا رہی ہے اور دوسرے کان میں تکبیر کہی جا رہی ہے۔ حضرات محترم، اس قدر اہتمام کے ساتھ حضرت سیدنا مجدد الفسانی اور اس نے شان کے ساتھ تشریف لائے کہ واقعی جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا کہ ایک
نور پیدا ہوا جس سے سارا جہان روشن ہو گیا۔ یقیناً یہ مجددی فیضان اور سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات اور آپ کے دین کے تجدیدی جو کارنامے ہیں، یقیناً 1000 سال تک جو بھی دین اسلام پر گرد پڑنے والی تھی اور پیچھے جو پڑ چکی تھی، آپ نے وہ ساری گرد اتار کر بدعات کو ختم کر کے، الہاد کو ختم کر کے، اور دین الہی کے مقابلے میں دین اسلام کو پھر ایک نئی تازگی عطا فرما کے دین کو زندہ فرما دیا۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمد للہ۔